دعا کرو میں تمہاری دعا قبول فرماتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر دعا کی قبولیت کے حوالے سے اپنے بندوں کو ترغیب دلاتا ہے، اور اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر اپنی امت کو دعا کی ترغیب دلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دعا کی ترغیب، دعا کی تشویق کئی طریقے سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ واہ بے شک۔ کہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا افضل ترین عبادت ہے۔ واہ۔ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا اللہ رب العزت کے نزدیک اس قدر بلند اور رفعت والی چیز ہے کہ اس سے زیادہ بلند مقام والی اللہ کے نزدیک قابل قدر مقام و مرتبہ والی کوئی اور چیز نہیں ہے جس قدر دعا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے، دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور دعا جو ہے یہ تقدیریں ٹال دیتی ہے، دعا سے تقدیریں ٹال جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء۔ واہ۔ قضاء جو ہے یعنی تقدیر، اسے کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا۔ سبحان اللہ بے شک۔ دعا جو ہے یہ تقدیروں کو بھی ٹال دیتی ہے۔ حضرت گرامی تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تیسری قسم بھی علماء نے مفسرین نے بیان فرمائی ہے، وہ ہے تقدیر شبیہ بالمبرم، یعنی تقدیر مبرم، تقدیر شبیہ بالمبرم اور تقدیر معلق۔ سبحان تین اقسام ہے تقدیر کی۔ تقدیر مبرم یہ اللہ کے عدل فیصلے کا نام ہے۔ مبرم بنا ہے ابرام سے، ابرما یبرم ابرام۔ ابرام کا معنی ہے کوئی رب عدل قانون بنا دے، عدل فیصلہ بنا دے، عدل جو ہے وہ دستور بنا دے کہ اب اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ جیسے موت، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، یہ اللہ کا عدل قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت نہ نبی کی دعا سے ٹل سکتی ہے، نہ ولی کی دعا سے ٹل سکتی ہے، نہ کسی نیک صالح بندے کی دعا سے ٹل سکتی ہے۔ موت رب کا عدل قانون ہے، تقدیر مبرم ہے، یہ کسی طرح بھی نہیں ٹل سکتی۔ اور دوسری ہے تقدیر شبیہ بالمبرم۔ شبیہ بالمبرم وہ ہے جو ہے تو معلق، لیکن معلق تقدیر جو عام قسم ہے اس سے تھوڑی اوپر ہے، مبرم اور معلق کے درمیان ہے۔ ویسے تو معلق ہے لیکن دیکھتے تو وہ مبرم نظر آتی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم کے مشابہ۔ تقدیر مبرم سے ملتی جلتی تقدیر، تقدیر شبیہ بالمبرم کہلاتی ہے۔ جیسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجدد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے اندر تقدیر شبیہ بالمبرم کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کہتے رضی اللہ تعالی عنہ ثم ارضاہ، یہ اللہ کے جو ولی کامل ہے حضور غوث اعظم، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا جو یہ فرمان ہے کہ مجھے تقدیر مبرم پر بھی دسترس حاصل ہے، مجھے تقدیر مبرم پر بھی قدرت حاصل ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقدیر مبرم تو کسی کی دعا سے ٹل نہیں سکتی، تقدیر مبرم تو بدل نہیں سکتی، لیکن حضور غوث پاک کا یہ فرمان کہ مجھے تقدیر مبرم پر بھی دسترس اور قدرت حاصل ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد تقدیر شبیہ بالمبرم، یعنی وہ تقدیر جو کچھ اعتبار سے معلق کے مشابہ ہے اور کچھ اعتبار سے مبرم کے مشابہ ہے۔ یعنی اس کے ظاہر کو دیکھو تو وہ مبرم نظر آئے، لیکن اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ معلق نظر آئے۔
فرماتے ہیں کہ یہ ہے تقدیر شبیب الغبرا۔ پھر وہ آگے مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے جس تقدیر کے بارے میں فرمایا کہ مجھے تقدیر مبرم پر دسترس حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، وہ تقدیر یہی ہے جو شبیب الغبرا ہے، جیسے حضور غوث پاک کا بڑھیا کے بیڑے کو ترا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان بڑھیا کا بیڑا ترا دیا تھا حضور غوث پاک۔ بے شک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دریا کے کنارے، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، سر سجدے میں رکھا کہ یا اللہ یہ بڑھیا جو ہے یہ بہت رو رہی ہے، بہت پریشان ہے، عاجز ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، میری خدمت میں آئی ہے کہ میرے بیڑے کو ترا دے، یا اللہ اس بڑھیا کے بیڑے کو ترا دے۔ حضور غوث پاک نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عبد القادر یہ تقدیر مبرم ہے، یہ بدل نہیں سکتی، یہ ٹل نہیں سکتی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اگر تو خدا ہے، رب العالمین ہے، تو میں بھی تو تیرا لاڈلا عبد القادر جیلانی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے لاڈ کرتے ہیں رب سے، یہ رب سے پیار کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک جگہ پر چیز دیکھی گئی جو بیک وقت لوہا، کوئلہ، مٹی چند چیزوں سے بنی ہوئی تھی۔ ایک چیز ہے ملاوٹ چند چیزوں کی ہے، اس کو دیکھو لوہا بھی لگتا ہے، مٹی بھی لگتی ہے، کوئلہ بھی لگتا ہے، پتھر بھی لگتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ الافاضات یومیہ کے اندر تھانوی صاحب نے لکھا ہے اس بات کو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ یہ کئی چیزوں سے بنی ہوئی ایک چیز یہ کیسے وجود میں آ گئی؟ ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہاں سے اللہ والا گزرا تھا درویش فقیر، اس کے پاؤں میں ٹھوکر لگی تھی تو اس کی زبان سے نکل گیا تھا، جب اسے تکلیف ہوئی نا ٹھوکر لگنے سے، اس نے کہا اللہ تجھے مارے تو کیا ہے؟ مٹی ہے، گھیلا ہے، لکڑی ہے، کوئلہ ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، کیا ہے کہ مجھے اتنا تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا جو جو اس کی زبان سے نکلتا گیا نا وہی تقدیر بنتی چلی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ چیز بنتی چلی گئی۔ یہ اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی شان ہے۔ اللہ والے رب کی بارگاہ میں لاڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان کے لاڈ کی مطلب ہے کہ ارادہ نہیں کرتا، انہیں روکتا نہیں، لاڈ برداری کرتا ہے، ناز برداری فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، حضور فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، حضور فرماتے ہیں رب عشاء، پیچھے الفاظ ہے رب عشاء مدفوع بالابواب، رب بہت سارے، عشاء بال بکھرے ہوئے، کبھی کنگھا بھی نہیں لگاتے، کبھی غسل بھی نہیں کرتے، کپڑے بھی روزانہ نئے دھلے ہوئے استری والے نہیں پہنتے، فرما کپڑے بھی سادہ ہوتے ہیں، میلے کچیلے بھی ہوتے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے، حال سے بے حال۔ اشعث حدیث کے الفاظ مسلم کی حدیث ہے، رب اشعث بہت سارے پراکندہ حال، بے حال، مدفون بالابواب، سرکار فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے اتنا ان کا بناؤ سنگار نہیں ہوتا، آراستگی پیراستگی نہیں ہوتی، اتنا زیب و زینت نہیں ہوتی، خوبصورتی نہیں ہوتی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھیں تو اس کی طرف میلان کریں، کیونکہ ہر اچھی چیز کی طرف انسان کی طبیعت میلان کرتی ہے، لیکن وہ اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ظاہر کے اعتبار سے، ان کا ظاہر اتنا بکھرا ہوا، اتنا اجڑا ہوا، اتنا میلا کچیلا ہوتا ہے۔ سرکار کی حدیث کے الفاظ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے مدفون بالابواب، اگر لوگوں کے دروازے پر جائیں تو لوگ دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، انہیں لوگ ملنا گوارا نہیں کرتے، بٹھانا گوارا نہیں کرتے اپنے ساتھ، جی ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے۔ سرکار فرماتا ہے رب عشاء، بہت سارے ایسے حال سے بے حال، فرماتے ہیں مدفون بالابواب، لوگوں کے دروازوں پر جائیں دھکے دے کر نکال دیے جائیں۔ فرمایا لوگوں کے ہاں تو ان کا یہ حال ہے، لیکن رب کے ہاں ان کا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر رب کو قسم دے دے کہ مولا ایسا کرنا ہے، لا ابرہ، رب ویسا کر دیتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ کو قسم دے دے مولا ایسا کرنا ہے، فرمایا لا ابرہ، رب ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے، ان کو ان کی قسم میں بار کر دیتا ہے، نیک کر دیتا ہے، ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا، ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کی زبان کی شان ہے، یہ حضور کی سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ تو تھانوی صاحب نے کیا فرمایا کہ اگر بندہ اللہ کا مقبول ہو تو اس کی زبان سے جو نکلتا ہے
تقدیر الہی بن جاتی ہے، تقدیر الہی بن جاتی ہے۔ حضرات گرامی حضور غوث پاک نے لاڈ کیا تو رب نے آپ کا لاڈ پورا کر دیا۔ آپ نے جو کہ دعا کی تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے بڑھیا کے بیڑے کو ترا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تقدیر شبیب المبرم تھی۔ حضرت مجدد علی ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بیٹے کسی استاد کے پاس پڑھتے تھے تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ بیٹو جس استاد کے پاس تم پڑھتے ہو نا یہ تمہارا استاد بدبخت ہے۔ کیا ہے؟ بدبخت ہے۔ آپ کے بیٹوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھ لیا اس کی پیشانی پہ لکھا ہے شقی۔ کیا لکھا ہے؟ شقی۔ شقی عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے بدبخت۔ یہ بدبخت ہے کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو اہل شقاوت ہے وہ جہنمی ہے، جو اہل سعادت ہے وہ جنتی ہے۔ اور سرکار کی حدیث پاک بھی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ازل سے لکھ دیا تھا کون اہل سعادت میں سے ہے اور کون اہل شقاوت میں سے ہے۔ نیک بخت لوگ کون ہیں، بدبخت لوگ کون ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں آگے اسی حدیث پاک کے اندر، مسند امام اعظم میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ لکھ دیتا ہے ازل سے یہ اہل سعادت ہیں، یہ اہل شقاوت ہیں۔ فرماتے ہیں پھر اہل سعادت میں جو بندہ ہوتا ہے اللہ پاک لکھ دیتا ہے کہ یہ اہل سعادت میں سے ہے، لیکن وہ کام جہنمی والے کرتا ہے۔ ہوتا اہل سعادت میں سے ہے لیکن کام جہنمی والے کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، جہنمی والے کام بھی کرتا ہے، لیکن اللہ نے چونکہ لکھ دیا تھا یہ اہل سعادت میں سے ہے، سرکار فرماتے ہیں لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، وہ زندگی کے آخری لمحات میں کوئی نیک کام کر دیتا ہے، اہل سعادت والا کام کر دیتا ہے۔ فرما لکھا ہوا جو تقدیر ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ فرما رب اسے کام تو جہنمی والے کر رہا تھا، آخر میں جنتی والا کام کر کے جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور فرماتے جو اہل شقاوت میں سے ہیں، بدبخت ہیں، وہ ساری زندگی نیکوں والے کام کرتے ہیں، اہل سعادت والے کام، جنتی والے کام، اچھے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن تقدیر میں رب نے لکھ دیا تھا کہ یہ اہل شقاوت ہے۔ پھر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے زندگی کے آخری لمحات میں، پھر زندگی کے آخری لمحات میں وہ اہل شقاوت والا کام کرتا ہے، بدبختوں والا کام کر لیتا ہے، گناہ کا کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اسی پر اس کا خاتمہ فرما دیتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرا کرو، رب کی بارگاہ میں ہر لمحے دعا کیا کرو، مولا اگر تو نے ہمیں اہل شقاوت سے لکھا ہے ہماری تقدیر بدل دے، یہ تقدیر معلق ہے، یہ بدل سکتی ہے۔ حضرت مجدد علی ثانی نے فرمایا تمہارا استاد اہل شقاوت میں سے ہے، کیونکہ حضور نے جو فرمایا کچھ شقی، کچھ سعید، کچھ نیک بخت، کچھ بدبخت ہوتے ہیں، تو اللہ کا ولی تو پڑھ لیتا ہے کہ نیک بخت کون ہے، بدبخت کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا ولی تو پڑھ لیتا ہے، آپ نے پڑھ لیا، آپ کے بیٹے قدموں میں جھک گئے، عرض کی حضور آپ ہمارے باپ ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، آپ دعا کر دیں اللہ پاک ہمارے استاد کو سعید بنا دیں، ہمارے استاد کو نیک بخت بنا دیں۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو کل دیکھیں گے۔ رات ہوئی، آپ رب کی بارگاہ میں جھک گئے، دعا کی مولا میرے بیٹوں کا استاد ہے، اسے سعید بنا دے، اسے نیک بخت بنا دے۔ جب صبح استاد صاحب آئے نا پڑھانے کے لیے تو آپ نے اس کے ماتھے پہ دیکھا، پیشانی پہ دیکھا، آپ نے اپنے بیٹوں کو مبارک دی، فرمایا بیٹوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے استاد کو نیک بخت بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجدد علی ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی عام ہستی نہیں، مکتوبات امام ربانی یہ آپ کی کتاب ہے، اور مجدد علی ثانی وہ ہستی ہیں اللہ اکبر جن کی جذبہ جہاد سے الحمدللہ پاک و ہند کے اندر اس ہندوستان کی دھرتی پر جو ہے وہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا بول بالا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ گرامی نیک بندوں کی دعا سے تقدیر بھی ٹل جاتی ہے، لیکن کون سی؟ معلّہ۔ اور دعا جو ہے دعا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے تقدیریں بھی ٹل جاتی ہیں۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے، بندہ دعا نہ کرے تو رب ناراض ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا جو ہے اس کا قبلہ آسمان ہے۔ فرماتے ہیں جب دعا مانگو تو یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھو، ان کا چہرہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہاتھ مطلب اٹھائے بغیر بھی تو دعا ہو سکتی ہے، دل میں دعا کر لو،
بالکل دل میں دعا ہو سکتی ہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز کا قبلہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ. اگر کوئی بندہ مغرب کی طرف منہ کرنے کی بجائے شمال کی طرف منہ کر دے، جنوب کی طرف کر دے، مشرق کی طرف کر دے اور نماز پڑھے 100 رکعتیں بے شک پڑھ دے، کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ نماز کا قبلہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. تو حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا ہو چھوٹی یا بڑی، کوئی بھی دعا ہو ہاتھوں کو اٹھانا پڑے گا. واہ سبحان اور ان کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف کرنا پڑے گا. حضرات گرامی، پھر حدیث پاک میں آتا ہے جب دعا کو ختم کرو، یہ دعا کے آداب میں سے ہے، دعا کے آداب میں سے ہے کہ ایک تو ہاتھوں کا قبلہ، دعا کا قبلہ آسمان ہے، آسمان کی طرف کرو. اور دوسرا اس کا ادب یہ ہے کہ جب دعا مانگ لو تو چہرے پر پھیر لو. واہ سبحان اللہ. کہ دعا میں جو کچھ مانگتے ہو رب کی برکت ہاتھوں پہ اترتی ہے. بے شک کہاں اترتی ہے؟ ہاتھوں پہ. کچھ لوگ یوں کر لیتے ہیں، یوں یا نیچے ہاتھ بھی نیچے رکھ کر. حالانکہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم چہرے کے برابر یا کندھوں کے برابر تو ہاتھ ہونے چاہیے. کندھوں کے برابر یا چہرے کے برابر ہاتھ ہو اور ہاتھوں میں فاصلہ رکھنا چاہیے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفؤاد کے اندر فرماتے ہیں دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس کے 3 طریقے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کے جو کنارے ہیں ان کو آپس میں ملا کر ایسے دعا مانگو. واہ. بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک طریقہ یہ لکھتے ہیں، دیکھ رہے آپ. دوسرا طریقہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو آخری 3 انگلیاں ہیں ان کے سرے ملا دو. یہ دوسرا طریقہ دعا کا یہ ہے. تیسرا طریقہ آپ فرماتے ہیں فاصلہ رکھو، ایسے فاصلہ رکھ کے دعا مانگو، انگلیوں کو ملاؤ نہیں، اپنے حال پر چھوڑ دو. تو یہ دعا کے طریقے ہیں. ہمیں ہر طریقہ سیکھنا چاہیے نا. الحمدللہ ہمارا دین تو مکمل ہے اور مکمل ضابط حیات ہے. فوائد الفؤاد میں بابا فرید نے 3 طریقے دعا کے بیان فرمائے. اور دعا کا ادب ہے کہ پھر چہرے پر مان لیا جائے کہ برکت ہاتھوں پہ اترتی ہے تو چہرے پہ ملے گے تو وہ برکت چہرے پہ آ جائے. واہ واہ سبحان. اور دعا کے آداب میں سے ہے جب بندہ دعا مانگے تو الفاظ کا چناؤ اچھا کرے. حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے وقت کے امام ہیں جن کا شافعی مسلک ہے، وہ اس مسلک کے بانی ہیں. آپ ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ بیمار تھے آپ، یا اللہ اگر میری اس بیماری کے بارے میں تو بہتر سمجھتا ہے تو مجھے صحت دے دے، اگر تو یہ بہتر سمجھتا ہے کہ بیماری میرے لیے بہتر ہے تو بیماری میں اضافہ کر دے، بیماری کو زیادہ کر دے. تو آپ کے استاد امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا اس طرح دعا نہ مانگو، دعا کے اندر الفاظ کا انتخاب اچھا کرو، دعا کے اندر الفاظ کا چناؤ اچھا کرو. فرمایا رب سے صحت مانگو، عافیت مانگو، عافیت کا، تندرستی کا، صحت کا سوال کرو، لیکن بیماری کا سوال نہ کرو، آزمائش کا سوال نہ کرو. رب کی آزمائش تم برداشت کر ہی نہیں سکتے ہو. فرمایا یوں نہ کہو کہ یا اللہ اگر بیماری میرے لیے بہتر ہے تو اس کو بڑھا دے، یوں نہ کہو، بس یوں کہو یا اللہ اس بیماری سے مجھے نجات عطا فرما، مجھے عافیت اور تندرستی عطا فرما. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص تھا بسوس نامی بنی اسرائیل کا، اللہ کا اس پر الہام ہوا کہ تجھے رب نے 3 دعائیں دی ہیں اور وہ 3 دعائیں تیری قبول ہوگی تو جب بھی مانگے گا. تجھے 3 دعائیں ایسی دی گئی ہیں جو قبول ہی قبول ہیں، تو جو مانگے جب مانگے جیسے مانگے 3 دعائیں تیری میں قبول کروں گا. جب اللہ نے اس کو 3 دعائیں دی تو اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا. بعض اوقات ایسے لوگوں سے مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے جو ناقص العقل ہو، ناقص الدین ہو. حضور نے خود فرمایا عورت جو ہے یہ عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے، دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہے. ہر مشورہ مرد کو عورت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اچھے مردوں کا جو تقویٰ والے، علم والے، بزرگی والے ہو، تجربہ والے ہو، ان کا انتخاب کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے. اس نے عورت سے مشورہ کر لیا اپنی بیوی سے، تو اس کی بیوی نے کہا میری شکل ٹھیک نہیں ہے، میں بدصورت ہوں، تو اللہ سے دعا کر اللہ مجھے خوبصورت بنا دے. تو اس نے دعا کر دی یا اللہ میری بیوی کو خوبصورت بنا دے. اللہ نے اس کی بیوی کو خوبصورت بنا دیا. جب بیوی خوبصورت ہو گئی تو اس کے بعد وہ مغرور ہو گئی، تکبر میں آ گئی، فخر میں آ گئی. اب وہ اس بسوس نامی بنی اسرائیل کے ولی کو پوچھتی بھی نہ تھی، بڑے مغرور ہو گئی، فخر میں آ گئی. اب وہ تنگ ہو کر کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے اچھی دعا کی ہے کہ اب یہ میرے خلاف ہو گئی ہے، میرے ساتھ یہ دھوکہ بازی کرنے لگی ہے.
دو دعائیں باقی رہتی تھی نا جو اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ تیری 3 دعائیں قبول کروں گا، انہوں نے دوسری دعا کر دی، یا اللہ اب اسے کتیا بنا دے۔ اللہ نے اسے کتیا بنا دیا۔ اب جو اس کی اولاد تھی، بچے تھے، بیٹے بیٹیاں، وہ باپ کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے بابا جی آپ نے دعا کر دی، ہماری ماں کتیا بن گئی ہے، اب کتیوں کی طرح بھونک رہی ہے، کتیوں کی طرح کھا پی رہی ہے، مہربانی کریں جو جیسا تیسا بھی ہے پھر بھی تو ہماری ماں ہے، ہمیں اس نے جنم دیا ہے، مہربانی کرو آپ کی ایک دعا رہتی ہے، لہذا وہ دعا آپ کر دو، اللہ پاک اسے پھر سے اسی طرح بنا دے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کا کہنا مان کر پھر دعا کی، اللہ نے اس کو پھر اسی طرح بنا دیا۔ حضرات گرامی 3 دعائیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، مگر ایک عورت کے ساتھ مشورہ کرنے سے انہوں نے تینوں دعائیں ضائع کر دی۔ وہ جنت بھی مانگ سکتے تھے، رب کی رضا بھی مانگ سکتے تھے، جی وہ جو ہے حضور کی امت کے لیے، اپنے دور کی امت کے لیے دعائیں بھی کر سکتے تھے، غرض یہ کہ کوئی بڑے سے بڑا کام کر سکتے تھے، رب سے منوا سکتے تھے، لیکن ایک عورت کے مشورے نے انہیں الفاظ کے ایسے چناؤ کا مشورہ دیا جو ان کی دعا کے شایان نشان نہ تھے۔ اس لیے دعا میں الفاظ کا ایسا انتخاب کرے جو زحمت نہ بنے بلکہ رحمت بنے، وہ دعا کے الفاظ نقصان نہ ہو، وہ دعا کے الفاظ فائدہ مند ہو اور نفع بخش ہو۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا میں الفاظ کا انتخاب اور چناؤ اچھا کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی دعا مانگنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے الفاظ کا چناؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔